الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، اگر تم صدقہ ظاہر کر کے دو تو یہ بھی کتنا اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ رکھو اور فقیروں اور محتاجوں کو انہیں دے دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، واللہ بما تعملون خبیر، اللہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے صدقے کو ظاہر کرنے اور اسے پوشیدہ رکھنے کے سلسلے میں بیان فرمایا ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ بنا دے گا، اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس سے باخبر ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ یہ صدقہ جو دیا گیا ہے کس لیے دیا گیا ہے، نام و نمود کے لیے دیا گیا ہے یا شہرت طلبی مقصود تھی، اللہ رب العالمین اسے جانتا ہے۔ اور اگر صدقہ دینے میں شہرت طلبی مقصود ہو، ریا و نمود مقصود ہو تو اللہ رب العالمین ایسا صدقہ قبول نہیں فرماتا ہے، اور اگر پوشیدہ طور پر دیا گیا اور اس میں ریاکاری بھی نہیں ہوئی یا ظاہری طور پر دیا گیا اس میں ریاکاری نہیں ہوئی تو اللہ رب العالمین ایسے صدقے کو قبول فرماتا ہے، اس پر ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ دوسرے آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، جو لوگ اپنے مالوں کو رات و دن خرچ کرتے ہیں سری طور پر اور جہری طور پر، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے سری طور پر اور جہری طور پر صدقہ دینے کے بارے میں بیان فرمایا ہے، چاہے وہ رات ہو چاہے دن ہو۔ اللہ رب العالمین کے لیے یہ دیا گیا صدقہ جس میں اخلاص پایا جاتا تھا، اللہ رب العالمین کے پاس اس کا اجر ضرور ملے گا، اللہ رب العالمین اس کا ثواب ضرور عطا فرمائے گا، اور یہ لوگ نہ خوف کھائیں گے اور نہ ہی یہ لوگ غمگین ہوں گے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غریبوں، محتاجوں اور فقیروں کو صدقہ دیتے ہیں تو یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہ ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین کا سایہ نصیب ہوگا اس دن جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ الامام العادل، عدل کرنے والا امام، عادل حکمران، وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ عز وجل، دوسرا ایسا نوجوان جو اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا رہتا ہے، ورجل قلبہ معلق بالمساجد، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد سے معلق رہتا ہے، ایک نماز ختم ہوئی نہیں کہ دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علی ذلک وتفرقا علیہ، اور 2 لوگ اللہ کے بارے میں محبت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے تعلق سے محبت کرتے ہیں اور اسی بنیاد پر وہ جدا بھی ہوتے ہیں۔ ورجل دعته امرأة ذات منصب و جمال، اور وہ شخص جس کو کسی عورت نے بلایا ہو بدفعلی کے لیے، جو صاحب منصب بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو، لیکن یہ آدمی کہ انی اخاف اللہ، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ ورجل تصدق بصدقہ، اور وہ آدمی جو صدقہ دیتا ہے
فأخفاها، اور صدقہ چھپا کر دیتا ہے، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، جو دائیں ہاتھ سے دیا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں لگ پاتا، ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اور آخری وہ شخص جو تنہا بیٹھا ہو، اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہو، اللہ کا ذکر کرتا ہو، اللہ رب العالمین کی یاد میں مشغول ہو، اور اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھیں بہہ پڑی ہوں، آنکھیں اشکبار ہو گئی ہوں۔ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، وہ خوش نصیب انسان ہے جو اپنے صدقے کو چھپا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ لگ پاتا جو کچھ دائیں ہاتھ نے خرچ کیا ہے۔ اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پوشیدہ طور پر صدقہ دیا جائے تو اللہ رب العالمین کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین کا غیظ و غضب کم ہو جاتا ہے اگر صدقہ دیا جائے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، صنائع المعروف تقی مصارع السوء، بھلائی والا کام بری موت سے بچاتا ہے۔ بھلائی کا کوئی بھی کام ہو، اچھائی کا کوئی بھی کام ہو، آدمی کو بری موت سے بچاتا ہے۔ بری موت بہت ساری ہیں، ایسے برے حادثات دیکھنے کو آتے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو بری موت سے بھلائی والا جو کام ہوتا ہے وہ اگر کیا جائے تو ایسی صورت میں بری موت سے انسان بچ جاتا ہے۔ وَصَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، پوشیدہ طور پر صدقہ دیا جائے تو اللہ رب العالمین کے غصے کو، اللہ کے غیظ و غضب کو بجھا دیتا ہے۔ وَصِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ، اور صلہ رحمی کی جائے تو عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کو طبرانی نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث میں پوشیدہ صدقہ دینے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کے ذریعے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ تو ہمیں صدقہ دیتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین ہم سے ناراض نہ رہے، اللہ رب العالمین کا غیظ و غضب ہم پر نہ ٹوٹے۔ دنیا میں ہم کتنی برائیاں کرتے ہیں، بے شمار برائیاں ہیں جسے ہم کر ڈالتے ہیں اور ہمیں تصور بھی نہیں ہو پاتا کہ ہم کتنی برائی کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کا غیظ و غضب جب اترتا ہے اور ہم اسے دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے تو ایسی صورت میں ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین کی طرف ہم رجوع کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ اور جب صدقہ دیا جائے تو اللہ رب العالمین کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور طبرانی کی روایت میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جس میں انہی تینوں چیزوں کا ذکر ہے، لیکن اس میں صدقے کے تعلق سے اتنا زیادہ ہے، وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ، ہر بھلائی کا کام جو کیا جائے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ، جو بھلائی کرنے والے لوگ ہیں دنیا کے اندر وہ آخرت کے اندر بھی بھلائی کرنے والے ہوں گے۔ وَأَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمُنْكَرِ فِي الْآخِرَةِ، اور جو منکرات کرنے والے لوگ ہیں، جو برائی کرنے والے لوگ ہیں، جو خطائیں کرنے والے لوگ ہیں، یہ آخرت کے اندر بھی خطا وار ہوں گے۔ وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ، اور جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے لوگ ہیں وہ بھلائی کرنے والے لوگ ہیں۔ اس کو امام طبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت معاویہ بن حیدر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ان صدقۃ السر تطفئ غضب الرب تبارک و تعالی، پوشیدہ طور پر صدقہ دیا جائے تو اس سے اللہ رب العالمین کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس کو امام طبرانی نے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور روایت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ثلاث یحبہم اللہ، تین قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وثلاثۃ یبغضہم اللہ، اور تین قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ رب العالمین نفرت کرتا ہے، ان سے بغض رکھتا ہے۔
فَأَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ فَرَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَسَأَلَهُم بِاللَّهِ وَلَمْ يَسْأَلْهُم بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُم فَمَنَعُوهُ۔ پہلا وہ شخص جس سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، جو کسی کے پاس آئے اور اللہ کے نام پر سوال کرے، اللہ کے نام پر کوئی چیز مانگے، بھوکا ہو تو کھانا مانگے، پیسے کا محتاج ہو تو پیسہ مانگے، کپڑے کا محتاج ہو تو کپڑے کا سوال کرے، یہ لوگوں سے اللہ کے نام پر مانگے۔ وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ بِقَرَابَةٍ، قرابت داری کا واسطہ دے کر کے نہ مانگے جو ان کے درمیان موجود ہو، اور وہ اس کو کچھ بھی نہ دے۔ فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِمْ، اور جب وہ لوگ چلے جائیں تو اس سائل کے پاس کوئی آدمی جائے، فَأَعْطَاهُ سِرًّا، تو اس کو پوشیدہ طور پر دے، لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلَّا اللَّهُ وَالَّذِي أَعْطَاهُ، اور اس کو سوائے اللہ کے اور جس کو دیا ہے کسی اور کو علم نہ ہو۔ وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ، اور کچھ لوگ رات میں جاتے ہیں، رات میں سفر کرتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں سونا پسند ہوتا ہے، ما یعدل بہ، اس سونے کے برابر کوئی اور چیز ان کے یہاں محبوب نہیں ہوتی۔ وَضَعُوا رُؤُوسَهُمْ، وہ اپنا سر رکھتے ہیں، فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِي وَيَتْلُو آیَاتِي، تو ان میں سے کوئی آدمی اٹھے اور اللہ رب العالمین سے سرگوشی کرے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تضرع کرے، اللہ رب العالمین سے دعا کرے، اور اللہ رب العالمین کے آیات تلاوت کرے۔ اللہ رب العالمین ایسے آدمی سے محبت کرتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس سے محبت کرتا ہے، وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ، ایک آدمی جو جنگ کے لیے نکلا تھا، فَلَقِيَ الْعَدُوَّ، دشمن سے مٹ بھیڑ ہو گئی، فَهُزِمُوا، تو وہ لوگ شکست دیے گئے، فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ، تو یہ اپنے سینے کے ساتھ ان کے سامنے آئے، حَتَّى يُقْتَلْ، یہاں تک کہ وہ شہادت کے رتبے سے فائز ہو جائے۔ وَالثَّلَاثَةُ الَّذِينَ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ، اور تین وہ لوگ جن سے اللہ رب العالمین بغض رکھتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے۔ الشیخ الزانی، بوڑھا ہو جائے لیکن زنا کرتا پھرے۔ والفقیر المختال، اور ایسا فقیر جو شدید محتاج ہو، اور ایسا فقیر جس کا فقر بہت زیادہ ہو، اس کے باوجود وہ لوگوں کے سامنے تکبر کرے۔ والغنی الظلوم، اور تیسرا وہ شخص جو مالدار ہو لیکن ظلم کرتا ہو۔ تو یہ تین قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ رب العالمین بغض رکھتا ہے۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام نسائی، ابن خزیمہ، ابن حبان اور امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے کہا صحیح الاسناد، اس کی سند صحیح ہے، اور امام ترمذی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین لوگوں کا ذکر کیا جن سے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو پوشیدہ طور پر صدقہ دیتا ہے، اور تین لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان سے نفرت کرتا ہے، ان سے بغض رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیو، جن کو حاجت ہو، ضرورت ہو کسی بھی قسم کی، اور وہ محتاج ہو، فقیر ہو، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلائے اور اپنی مجبوری اور اپنی پریشانی بتائے، تاکہ اس کی حاجات پوری کی جائیں، اس کی ضروریات پوری کی جائیں۔ اس کے گھر میں فقر و فاقہ ہو تو اس کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ پوری کی جائیں۔ ہم مسلمان مکلف ہیں کہ ہم اس کی دیکھ ریکھ کریں اور اس کی پشت پناہی کریں اور اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کریں۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حاجت نہ ہونے کے باوجود لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، محض اس وجہ سے کہ بینک بیلنس ہو جائے، ان کے بھی اکاؤنٹ میں بہت سارے پیسے موجود ہوں، اور آشائش کے لیے وہ لوگوں سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں
شدید ترین وعید یہ بیان فرمائی کہ قیامت کے دن جب ایسے لوگ اٹھیں گے تو وہ اپنے ہاتھ کے ناخنوں سے اپنا چہرہ نوچیں گے یہاں تک کہ اس پر کوئی گوشت نہیں ہوگا، جس کے ذریعے پہچان لیا جائے گا کہ یہ دنیا میں مانگ کر کھایا کرتا تھا جبکہ یہ اس کا محتاج نہیں تھا۔ تو ایسی صورت میں میرے بھائیوں، جو محتاج نہ ہو اور وہ سوال کرتا پھرے تو قیامت کے دن اس کے لیے رسوائی ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے جس کو جتنا دیا ہو اس میں اس کا گزر بسر ہو سکتا ہو، تو ایسی صورت میں اسے قناعت کرنا چاہیے ان چیزوں پر جو اللہ رب العالمین نے اسے عطا فرمایا ہے۔ بہت زیادہ فراوانی کی کوشش میں نہیں رہنا چاہیے، مانگ مانگ کر کے اپنے اکاؤنٹ بھرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعہ اللہ بما آتاہ، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا اور اسے رزق عطا کیا گیا جو اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی ہو، اور اللہ رب العالمین نے جتنا بھی اس کو مال دیا اس پر وہ قناعت کرے۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ چاہے کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی آدمی کو اتنا رزق ملا ہوا ہے جس سے اس کا گزر بسر ہو سکتا ہے اور وہ آرام کے ساتھ کھا سکتا ہے، تو وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے بلکہ قناعت کرے جو اللہ رب العالمین نے اسے عطا فرمایا ہے، اسی پر اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائے۔ اللہ رب العالمین کا شکر بجا لائے گا تو اللہ رب العالمین مزید عطا کرے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے ایسے لوگوں کو جو قناعت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طوبیٰ لمن ہدی للاسلام، اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جسے اسلام کی ہدایت ملی، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافًا وَقَنَعًا، اور اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا مال دیا تھا کہ اس کے گزر بسر کے لیے کافی تھا، اس پر وہ قناعت کر گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اس کے لیے بشارت ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے، اس کے لیے مبارکبادی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو مبارکبادی دے رہے ہوں، جس کے لیے خوشخبری سنا رہے ہوں، اب یہی لوگ اگر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں حاجت نہ ہونے کے باوجود بھی، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے وعید بھی سنائی ہے۔ تو جن کو جو حاجات درپیش ہوں، چاہے مالی حاجات ہوں، چاہے کپڑے کی ضروریات ہوں، چاہے کسی اور قسم کی حاجات اور ضروریات ہوں، ان ضروریات کو پورا کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ جو لوگ کپڑے کا صدقہ دیتے ہیں، اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوا ہے افضل الاعمال ادخال السرور علی المومن، افضل ترین اعمال میں سے یہ ہے کہ مومن شخص کے چہرے پر خوشی بکھیر دو، کسوت عورتہ، اور اسے کپڑا پہنا کر اس کی شرمگاہ کو ڈھک دیا ہو، او اشبعت جوعتہ، یا کسی کی بھوک مٹا دی ہو، او قضیت لہ حاجہ، یا اس کی کوئی ضرورت پوری کر دی ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل عمل قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایما مسلم کسا مسلما ثوبا علی عری، جو بھی مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہنا دے جبکہ وہ ننگا ہو، جبکہ اس کے پاس کپڑے نہ ہوں، کساہ اللہ من خضر الجنہ، اللہ رب العالمین جنت کا ہرا بھرا اس کو کپڑا پہنائے گا۔ وَأَيَّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا عَلَى جُوعٍ، اور جو مسلمان کسی مسلمان کو جو بھوکا ہو اس کو کھانا کھلا دے، أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِن ثِمَارِ الْجَنَّةِ، اللہ رب العالمین اس کو جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَئٍ، اور جو مسلمان کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلا دے، اس کو سیراب کر دے، سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، اللہ رب العالمین اس کو بند شراب پلائے گا جنت کے اندر۔ اس کو امام ابو داؤد اور امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوا ہے ما من مسلم کسا مسلما ثوبا، جو بھی مسلمان کسی مسلمان کو کپڑا پہنا دے، الا کان فی حفظ اللہ، مگر اللہ رب العالمین اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، ما دام علیہ منہ خرقہ،
جب تک کپڑا اس کے بدن پر موجود ہوتا ہے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور وہ فضیلت کیا ہے کہ جو بھی مسلمان کسی کو کپڑا پہنا دے، جب تک کپڑا اس کے بدن پر موجود ہے، اس کے سطر کو ڈھکے ہوئے، اس کے بدن کو ڈھکے ہوئے ہے، اللہ رب العالمین کی حفاظت میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ کپڑا اس کے بدن پر موجود ہے۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی چیز ہے کہ ہم کسی ایسے آدمی کو کپڑا پہنا دیں جس کے پاس کپڑا میسر نہ ہو۔ تو ہمیں ہر قسم کی صدقات کرنے چاہیے، جس کی جو ضروریات ہو وہ ضروریات پوری کرنی چاہیے۔ اگر ہم لوگوں کی ضروریات پوری کریں گے، اللہ رب العالمین ہماری ضروریات، ہماری امنیات پوری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔